بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی، اس پہ مختلف عنوانات پہ مختصر کلام کے طور پہ گفتگو ہوتی ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ 10-12 منٹ میں بات سمٹ جائے۔ آج عنوان جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ عنوان جو ہے اصل جڑ بنیاد ہے معاشرے کی بگاڑ کا۔ مغیبات پہ یقین کی کمزوری۔ غیب کی جمع ہے مغیبات۔ غیب کی جو باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، آخرت پہ ایمان ہونا، تقدیر پہ ایمان ہونا، موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پہ ایمان ہونا، اور یعنی جنت دوزخ ہے ایک حقیقت ہے، اس پہ یقین ہونا، فرشتوں پہ یقین ہونا، آسمانی کتابوں پہ یقین ہونا، اللہ کی ذات عالی کے اوپر یقین ہونا۔ اب جیسے جیسے یہ یقین مضبوط ہوتا جائے گا، ویسے ویسے آخرت کا استحضار بڑھتا چلا جائے گا اور دنیا کی بے ثباتی سامنے آتی چلی جائے گی، دنیا کی بے حیثیت پن۔ لیکن آدمی تھوڑا سا اگر نظر غائب سے دیکھے تو پہلی بات تو یہ بات واضح ہو ہمارے اوپر کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ دین ایسا ہے کہ اس پہ چلا نہیں جا سکتا۔ مطلب اس دین میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی جب نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیں تو سر کے بل کر چل کے جائیں، ٹانگوں پہ چل کے نہ جائیں۔ تو یہ فطرت سے ہٹ کر بات ہے۔ اس طرح سے بہت ساری دیگر مذاہب میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں کسی مذہب کے بارے میں کوئی بات کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں کوئی تقابلی جائزہ نہیں ہو رہا۔ یہاں تو ایک مثال کے طور پہ عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ دین فطرت ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ یا ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ضمناً ذہن میں آ گئی بات کہ اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ہو نہیں سکتا کہ اس میں انسانوں کے لیے نقصان نہ ہو۔ لازمی اس میں نقصان ہے، چاہے وہ شراب کی حرمت کا معاملہ ہو، چاہے وہ سود کی حرمت کا معاملہ ہو، چاہے وہ زنا کا حرام ہونا ہو، چاہے وہ قتل ناحق کا حرام ہونا ہو۔ اس سب میں انسانیت کے لیے خسارہ ہے، انسانیت کے لیے نقصان ہے۔ اب ہماری سائنسی تحقیق کب پہنچتی ہے اس پہ، دین اسلام اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سائنس اس کی محتاج ہے کہ جو اسلام نے اشارے دے دیے، جو اسلام نے باتیں ارشاد فرما دی، سائنس یا محققین اس کے تناظر میں پھر اپنی تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ سائنس جو آج یہاں تک پہنچی ہے یہ ایم میں نہیں پہنچ گئی ہے،
اس کے پیچھے بھی یہی احکامات خداوندی ہیں، ان کے جستجو کرتے 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 وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ جو بات اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں 14 سال پہلے 14.5 سال پہلے ارشاد فرما دی، سائنس والے تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ ان کی تحقیق پہلے کچھ ہوتی ہے، پہلے کچھ ہوتی ہے، پہلے کچھ ہوتی ہے، اور پھر آخر میں اصل حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ اور ظاہر ہے انسان تو مجبور محض ہے، تو وہ اسی طرح پہنچ سکتا ہے۔ تو مغیبات کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خبر دے دی، ایک یہ ہے کہ میں نے سائنس کی تحقیق کو اسٹڈی کیا اور آنکھوں سے پرکھا اور پھر میں نے اس پہ یقین کر لیا۔ تو اس پہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ حق و سچ ہے، بس آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کرنا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی میں ایک عجیب سی مثال دینے لگا ہوں۔ جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ بچے کو 2 کا ٹیبل یاد کرایا جاتا ہے، 3 کا ٹیبل یاد کرایا جاتا ہے، اپ ٹو 20 تک اس کو ٹیبل یاد کرائے جاتے ہیں۔ اس وقت اس کو ٹیبل کی فلسفی نہیں سمجھائی جاتی۔ بچہ اپنے استاد محترم پہ آنکھ بند کر کے بلائنڈ فیتھ کے ساتھ اس کو یاد کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ استاد سے اس وقت سوال جواب شروع کر دے گا تو استاد اس کو کبھی بھی اس کی تفصیل نہیں بتائے گا۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ کہ یہ اس کی ابھی لیول وہ آیا نہیں ہے سمجھنے کا، کنفیوز ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ ایکسیپشنل کیسز الگ ہیں، کہ بہت ذہین بچہ ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہے۔ شروع میں اس کو اپنے استاد کی بات پہ یقین کرنا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ مثال کہاں تک فٹ بیٹھ رہی ہے اس پہ۔ تو ہمیں جو ہے مغیبات کا حکم ہے، مغیبات پہ یقین کرنے کا حکم ہے، اور فیصلے جو ہیں آخرت کے وہ اسی پہ ہیں۔ دنیا میں انگریز بھی سنت کو بین کر اپنی زندگی میں لے کے آ رہا ہے، لیکن وہ سنت کے درجے میں نہیں لے کے آ رہا، وہ بینیفٹ کے درجے میں لے کے آ رہا ہے۔ اب مسلمان بھی اگر تحقیق کرے کہ اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے نہ، پھر یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایک ہے، غالباً امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے نے شہد کی سلائی آنکھ میں لگائی، شہد کی سلائی آنکھ میں لگائی، اس سے ان کو آنکھ میں تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے والد سے شکایتاً عرض کیا کہ میں نے سنا تھا کہ شہد میں شفا ہے، تو میں نے آنکھ میں شہد کی سلائی لگائی تاکہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا تو نے کیا سوچ کے لگائی؟ انہوں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر تو تیری آنکھ پھوٹ جانی چاہیے تھی، تو نے اللہ کے کلام کو چیک کرنے کی کوشش کری، تو نے اللہ کے کلام میں شک کیا۔ غیب غیب ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، تو عرض کیا کہ میرے بیٹے کو اسہال ہو گیا ہے، یعنی ڈائریا ہو گیا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. انہوں نے جا کے شہد پلایا. تو پھر آگے عرض کیا کہ اس کو تو اسہال بڑھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا کم و بیش مفہوم جو میرے ذہن میں رہ گیا وہ یہ کہ اس کو اور شہد پلاؤ. وہ تابعدار لوگ تھے، جرا کرنے والے لوگ نہیں تھے، مغیبات پہ کامل یقین رکھنے والے لوگ تھے. انہوں نے جا کے اور شہد کھلایا. اس کی وہ بیماری اور بڑھ گئی. انہوں نے پھر آگے عرض کیا کہ وہ تو اور بڑھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا کم و بیش مفہوم جو میری ذہن میں رہ گیا وہ یہ، تیرے بیٹے کا پیٹ جھوٹا ہے اور میرے رب کا کلام سچا ہے، شہد میں شفا ہے، تو جا کے اس کو اور شہد پلا. اور انہوں نے جا کے پھر شہد پلایا. اب اس کو آرام آ گیا اور صحتیاب ہو گیا وہ. تو سارا معاملہ یقین کا ہے. جس یقین کے ساتھ، جتنے کامل یقین کے ساتھ اس کو یعنی غیب کی باتوں پہ جتنا ہمارا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہماری آخرت محفوظ ہوتی چلی جائے گی. غیب کی باتوں پہ یقین کیوں کمزور ہوتا ہے؟ کچھ تو گناہ ایسے ہیں کہ ان کا اگر آدمی عادی ہو جائے تو اس کی نحوست و پھٹکار سے آدمی اس قسم کی نعمتوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. بد نظری کرنا، نماز کے معاملے میں ایسی کوتاہی کرنا جس سے کہ نماز ہوتی ہی نہ ہو، جیسے وضو کے بغیر نماز پڑھ لینا، یا وضو میں بے احتیاطی کرنا، ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لینا. اس قسم کی چیزیں کہ جو وقتی طور پہ نہیں پتہ چلتا، لیکن ایک وقت آتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. تو اس میں غیب کی بات کا معاملہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. مغیبات پہ یقین ہوگا تو آخرت آنکھوں کے سامنے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا کیا علم تھا؟ بڑی اچھی بات ذہن میں آ گئی اس وقت. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین یوں فرماتے تھے کہ جنت اپنی رعنائیوں کے ساتھ اور جہنم اپنی ہولناکیوں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے تو ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ ہمارا ایمان خبر پہ کامل یقین ہے ہمیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق و سچ ہے. ایک صحابیہ تھیں، ان کا بچے کا انتقال ہو گیا. ان کو بڑا لگاؤ تھا اپنے بچے سے، وہ بڑی بے قرار ہو رہی تھی اپنے بچے کی موت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کو یہ فرمایا، جس کا کم و بیش مفہوم کچھ میرے ذہن میں یوں رہ گیا کہ اگر تو کہے تو میں دعا کرے دیتا ہوں، تو اپنے بچے کو جنت میں کھیلتا ہوا دیکھے گی. تیرا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے. اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، بس مجھے یقین آ گیا کہ میرا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے. ساتھ میں جو اس
کی سہیلیاں تھیں، ملنے جلنے والی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد عرض کیا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ تو اپنے بچے کو دیکھ لیتی، تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. تو اس نے بڑی تعجب سے اور بڑی حیرت سے یہ بات کہی کہ اگر میں ایسا کر لیتی تو پھر میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان کہاں رہتا، پھر تو میرا یقین اپنی آنکھوں پہ آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق و سچ ہے. تو ہمیں یقین کا مضبوط بنانے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور جیسے جیسے مادیت ہم پہ غالب آتی چلی جا رہی ہے، اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم اپنی مغیبات کے تذکرے کریں، جنت دوزخ کے تذکرے کریں، قبر آخرت کے تذکرے کریں، ان کو اپنے تذکروں میں لے کے آئیں، اپنے محاوروں میں لے کے آئیں. اس سے ہمارا یقین مضبوط ہوگا. یقین کا اصول یہ ہے، نفسیات والے جانتے ہیں ان چیزوں کو، کہ تکرار، کسی بھی قول کی تکرار جو ہوتی ہے وہ قرار پکڑتی ہے. یعنی جتنا ہم بولیں گے، یہ ایڈورٹیزمنٹ والے کیا کرتے ہیں کہ ابھی اشتہار آیا ہے، 3 سیکنڈ کے بعد پھر اشتہار کھڑا ہوا ہے، 10 سیکنڈ کے بعد پھر اشتہار کھڑا ہوا ہے. وہ ہمارے ذہنوں پہ قبضہ کرتے ہیں اس طرح سے. اور وہ تو باطل ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے حدیث کے مقابلے میں، مغیبات کے مقابلے میں، وہ حیثیت کیا ہے اس کی؟ تو وہ بھی اس ترتیب سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. چاہے جائے کہ مغیبات کا یقین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، اللہ کے کلام میں جو ارشادات ہیں ان کو ہم تذکروں میں لے کے آئیں. جتنا زیادہ تذکرہ کریں گے اتنا زیادہ دل میں اس کا اثر پیدا ہوگا. زبان سے بولی ہوئی بات، کان سے سنی ہوئی بات، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز اور دماغ میں سوچی ہوئی بات، یہ دل کی طرف جاتی ہے، یہ رستہ دل کی طرف جاتا ہے اور دل میں یقین گھر کر جاتا ہے. تو مغیبات کے تذکرے بہت ضروری ہیں. انشاءاللہ اسی ضمن میں ابھی مزید بھی بات کریں گے انشاءاللہ. کلپ چونکہ لمبا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو یہیں بریک کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ العزیز عنقریب اسی کے تسلسل میں پھر آگے مزید مثالوں کے ساتھ بات کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. مع السلام.